بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب فرینڈز اللہ کریم کی رحمتوں میں ہوں گے۔ ہمدرد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سردیوں کے موسم کی غذائیں اور ان کے فائدے۔ دوستو، سردیوں کے موسم کی آمد ہے۔ سردی کے موسم کی مفید غذائیں اور ان کے فائدے آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ موسم سرما میں بھوک خوب لگتی ہے اور خوب کھایا بھی جاتا ہے۔ سردیوں میں پھل، سبزیاں، میوہ جات، اجناس اور مسالے دار وغیرہ وافر مقدار میں کھانے کھائے جاتے ہیں۔ موسم گرما نسبت موسم سرما میں ہر چیز کھانے کا ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے، چاہے گوشت کھائیں یا مچھلی، دونوں بغیر فریج کے بھی خراب نہیں ہوتے۔ موسم سرما کی خاص سوغات میں صحت بنانے والی بے شمار اشیاء وافر مقدار میں استعمال کی جاتی ہیں اور دستیاب ہوتی ہیں۔ مونگ پھلی، چنے، تل کے لڈو وغیرہ ہر ایک کی قوت خرید میں آ جاتے ہیں۔ ابلے ہوئے انڈے اور چکن سوپ کا استعمال ہوتا ہے۔ گاجر کا حلوہ بھی اسی موسم کی خاص سوغات ہے۔ کینو، موسمی، نارنگی، مالٹا، سیب، کیلے، گنا، امرود، پپیتا، ناریل، بیر، شکرکندی، سنگھاڑا اور آملہ وغیرہ صحت کے ساتھ ساتھ صاف خون کی فراہمی کے بھی ضامن ہوتے ہیں۔ موسم سرما میں شہد بھی بے حد فائدہ مند غذا ہے۔ چلغوزہ، اخروٹ، خوبانی خشک، میوے والا گڑ عام استعمال ہوتا ہے۔ مارجرین، مکھن، بالائی کا بھی بے دریغ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ موسم سرما میں بنائی گئی صحت سارا سال قائم رہتی ہے۔ اگر آپ نے صحت بنانی ہے تو موسم سرما میں ملنے والی ہر شے سے انصاف کریں، کھائیں، پئیں اور ورزش بھی ضرور کریں۔ نیند تو ویسے بھی اس موسم میں بہت آتی ہے اور نرم گرم لیافوں میں گھس کر آرام کرنے، چائے، کافی، سوپ پینے کا تو ایک الگ ہی مزہ ہے۔ ماہرین غذا اور طب کا کہنا ہے کہ قابل رشک صحت کا راز ریشہ دار غذاؤں کے استعمال میں ہے۔ یعنی فائبر نہ صرف یہ کہ امراض قلب میں محفوظ رکھتا ہے بلکہ بڑھتے وزن پر بھی ان غذاؤں سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق روزانہ ایسی غذائیں کھائیں جن میں 30 گرام ریشے موجود ہوں۔ ایسا اناج استعمال کیا جائے جس میں چھلکا ہو اور اس کا چھلکا الگ نہ کیا گیا ہو۔ ریشہ دار غذا شوگر، فشار خون کی زیادتی میں کمی کے علاوہ جسم کے بنیادی اعضاء کے افعال میں بھی صحت مند اثرات مرتب کرتی ہے۔ پھلیاں، پھل، سبزیاں، اناج میں کبھی کبھی جوار، باجرہ، مکئی کا آٹا ملا کر اور تنہا بھی استعمال کریں۔ مثلا روٹی کی شکل میں، حلوے، چورا کی شکل میں، ملیدہ کی شکل میں، دلیا کے شکل میں استعمال کریں۔ اسبگول کھائیں، ثابت مسور، مونگ، لوبیا، مٹر، چھلکے والی دالیں کھائیں، چنے چھلکے سمیت کھائیں، مکئی اور بھٹے کھائیں، سویابین کا استعمال کریں، مولی، گاجر، شلجم، چقندر، سرسوں، میتھی، پالک، باتھو اور چولائی کا ساگ موسم میں کم از کم 2-3 بار ضرور کھائیں۔ بند گوبھی، شکرکندی، توری، کریلا، سیم، کچنار، لوبیا، سوہانجنا کی پھلیاں بھی 1 سے 2، 3 یا 4 بار موسم میں استعمال ضرور کریں۔ پھل، کدو میٹھا، پیٹھا، زیتون، چنے ابال کر بھون کر کم از کم 1 بار موسم گرما سرما میں ضرور استعمال کریں۔ گوشت میں بکرے کا گوشت مفید ہے۔ ثابت اناج سے تیار کردہ حلیم، کھچڑا اور میتھی دانے کی کھچڑی بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ جیسے جیسے موسم کی شدت بڑھتی ہے یہ چیزیں کھانے سے شدت میں کمی آئے گی۔ روزمرہ کی خوراک میں دودھ، گوشت کے علاوہ اناج اور نمک و حیاتین کی مقررہ حرارت بھی ضرور شامل کریں۔ غذا کے استعمال کے بنیادی اصول صحت کے لیے کھانے کے اوقات کی پابندی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہر کھانے کا ایک خاص وقت مقرر ہونا چاہیے۔ ایک عربی مقولہ ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ۔ سچی اور حقیقی بھوک میں کھائی ہوئی غذا خوب ہضم ہو کر جزو بدن بند ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کھانے کی عادت صحت کے لیے مضر ہے۔ غذا آہستہ آہستہ خوب چبا چبا کر کھائیں تو بدہضمی نہیں ہوگی۔ ہلکی اور جلد زود ہضم غذا پہلے اور بھاری غذا بعد میں کھائیں۔ درمیان میں 1 بار ضرور پانی پئیں یا کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی پئیں۔ جو لوگ سست، کاہل اور ایک جگہ بیٹھے بیٹھے کام کرنے کے عادی ہوں
انہیں مرغز غذاؤں کی جگہ کچی اور ابلی ہوئی غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ سلاد کا استعمال زیادہ کریں۔ صحت سخت محنت یا ورزش کے فوراً بعد کھانا کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دن بھر میں 2-3 بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ ناشتہ ڈٹ کر کریں اور دوپہر میں ہلکا پھلکا ریفریشمنٹ مناسب ہے۔ رات میں خوب اچھی خوراک، یہاں تک کہ پائے بھی کھائے جا سکتے ہیں۔ مٹھائیوں میں پھل کھانے کو ترجیح دیں یا شہد اور قدرتی چینی سے تیار میٹھی اشیاء مثلا گاجر، شکرکندی، چقندر، مصری، کھانڈ، گڑ کا میٹھا استعمال کریں۔ سرکہ، نمک اور لیموں کا اعتدال میں استعمال کریں۔ مشروبات میں موسم کی مناسبت سے چائے کافی دن میں 1-8 بار لیں۔ جو شاندار جڑی بوٹیوں کی چائے، سبز چائے، کشمیری چائے، قہوہ، میوے والی چائے اور ادرک دارچینی کی چائے کا استعمال بھی صحت بخش ہے۔ زیادہ تلی، بگھاری، آئل والی اور خوب تیز گرم اشیاء کھانے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح خوب سرد اور ٹھنڈی اشیاء استعمال بالکل نہ کریں۔ دماغی صحت، مچھلی کا وافر استعمال کریں، مچھلی کا تیل استعمال کریں۔ سائنسدانوں، معالجین اور ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ انڈے، مرغی کے چوزے، دودھ، مکھن اور بادام کے علاوہ سویابین، چنے، مٹر، کشمش، پستہ، اخروٹ، پنیر، مکئی، جو، سیب، آم، انگور وغیرہ کا دماغی قوت بڑھانے کے لیے بہترین استعمال ہے۔ ان سب میں فاسفورس وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ فاسفورس دماغی تقویت اور ترقی کے لیے مفید ہے۔ ضروری سرگرمیاں، ورزش، نہار منہ کھانے کے چند گھنٹوں بعد سائیکل چلائیں، پیدل چلیں، گھر کا کام خود کریں، دانت صبح اور رات کو صاف کر کے سوئیں، جسم کا مساج کریں، ہفتے میں 2 بار کم از کم نیم گرم پانی سے غسل کریں، ہاتھ پاؤں کی صفائی کریں، بالوں میں تیل کا مساج کریں، صبح سویرے اٹھیں اور نماز کو 5 وقت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بہترین ورزش اپنے کام کرنا اور پیدل چلنا، دوڑنا ہے۔ جتنا کھائیں اتنی ورزش اور جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ جسمانی سرگرمیوں کی بدولت جسم کا فریم حقیقی حالت میں قائم رہتا ہے۔ بھاگ دوڑ، تیراکی، یہ سب ایسی غذائیں ہیں جو جسم کے ہر جوڑ کو مضبوط رکھتی ہیں۔ 45 برس کے بعد جسمانی سرگرمیوں کا دورانیہ بڑھا دیں۔ ذہنی دباؤ کو ہمیشہ سے انسانی صحت کا دشمن قرار دیا جاتا رہا ہے۔ اس صورتحال میں جسم سے ایسے ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے جو وزن میں تیزی سے اضافے یا کمی کا باعث بنتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں صحت متاثر ہوتی ہے۔ ذہنی دباؤ اور بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر پر قابو نہ پایا جائے تو فالج کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے ذہنی اور جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے علاوہ سماجی معاشی تعلقات بہتر بنائیں، الجھن کو سلجھائیں، مشکل نہ بننے دیں۔ تمباکو سمیت ہر قسم کے نشہ آور اشیاء سے بچیں۔ موسم سرما میں کام اور آرام دونوں کو اگر متوازن وقت دیا جائے تو سب کچھ ممکن ہے۔ ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے روزمرہ کی غذا، طرز زندگی اور مشاغل میں مثبت تبدیلیوں کے لیے موسم سرما یقیناً آپ کے لیے ڈائنامک ثابت ہوگا۔ تندرستی کے ساتھ اور قوت سے دنیا کے چیلنجوں کا مقابلہ کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل لمبے رکوع، لمبے قیام اور لمبے سجدے والی پڑھیں گے تو اس سے قبض کی تکلیف جاتی رہے گی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اللہ رب کریم کی آپ پہ رحمتیں نازل ہوں اور اس ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی کمنٹس میں بھیجیں تاکہ اس کے مطابق آپ کو ویڈیو کی معلومات مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔